देखिए, जो कैबिनेट से मंजूर हुआ, जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बात थी, उसमें सिर्फ मेंबर्स के लिए 5 साल का जो पासपोर्ट 1988 एक्ट में अलाउड था वही था। बाद में जब वो हाउस में आया, उसमें ना कैबिनेट से स्पाउस वाली बात थी उसमें, और ना ही लाइफ टाइम वाली बात थी। जो कैबिनेट से ड्राफ्ट पास हुआ ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, उसमें ना स्पाउस वाली बात थी और ना ही लाइफ टाइम वाली बात थी। जब वो असेंबली पहुंचा वो ड्राफ्ट, तो कुंडी साहब ने उसमें अमेंडमेंट की, उसकी फुटेजेस भी चल रही हैं और हाउस के अंदर उसको पेश किया गया। और आज वजीर आला साहब के आपके सामने शायद फुटेज आई भी होगी, उन्होंने बड़े क्लियरली ये डायरेक्शन दी है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को कि ये वाहिद असेंबली है पूरे पाकिस्तान में जो अवाम के वोट से आई है, जो अवाम के बाजुओं पे आई है, और यहां पे ऐसी कोई भी चीज पास नहीं होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तर्जुमानी ना करती हो। उन्होंने स्पीकर साहब को डायरेक्शन दे दी है कि तमाम पार्लियामानी लीडर्स को बैठाया जाए और जिन चीजों पे अवाम को और जर्नलिस्ट को जो तनकीद कर रहे हैं या उनको एतराज है उसको रिव्यू किया जाए, और ऐसी कोई भी चीज इस असेंबली से, इस हाउस से पास नहीं होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तर्जुमानी ना करती हो। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज थी, अगर आप देख लें, कौमी असेंबली में जो MNAs हैं उनको ब्लू पासपोर्ट मिलता है लाइफ टाइम के लिए, स्पाउस को भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है। सेनेट में भी ब्लू पासपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम के लिए मिलता है, स्पाउस के लिए भी मिलता है और बच्चों के लिए भी मिलता है जो डिपेंडेंट हो। और पाकिस्तान में इस वक्त 57,000 ब्लू पासपोर्ट्स हैं, 1300 रेड पासपोर्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन शायद 1000 होंगे। तो 57,000 पासपोर्ट्स किस किस के पास है, इस पे भी बात करनी चाहिए। सिर्फ सियासतदान क्यों टारगेट हो रहा है? तमाम जिसके पास ब्लू पासपोर्ट है उनकी लिस्ट आनी चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जिनको ऑथराइज नहीं भी है और उनके पास ब्लू पासपोर्ट है। इसके साथ साथ दूसरी बात जो थी वो लाइसेंस की थी। 4 लाइसेंस पहले से अलाउड थे और इस अमेंडमेंट में 4 लाइसेंस मजीद पेमेंट पे अलाउ किए गए हैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। हमारे कई MPAs को इस वक्त थ्रेट का सामना है, FIRs मौजूद हैं, हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, मुख्तलिफ जिलों में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज की गई है। अगर आप फिर सिंध की बात करें और पंजाब की बात करें, ये चीज वहां पे पहले से मौजूद है। मैं ये समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो MPAs की मरात है वो सबसे कम है। हमारी तनख्वाह 1,75,000 रुपए है, पंजाब की, सिंध की 6-6 लाख है, बलूचिस्तान की 8 लाख है, MNA और सेनेट की भी 8-8 लाख है। 2013 से तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत कायम हुई है कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। और ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी 2009 में भी करारदादें पास हुई हैं, 13 में भी हुई हैं, 15 में भी हुई हैं, 19 में भी हुई हैं और 24 में भी हुई हैं। और स्पीकर कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी जिसमें तमाम स्पीकर शरीक थे, वर्बली जो है चारों सूबों के स्पीकर ने कौमी असेंबली की स्पीकर से यह बात की थी कि जो जो मराद जो हैं वो MNAs को हासिल है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हासिल है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। इसके साथ साथ टूल टैक्स की बात की गई। टूल टैक्स तो पिछले 20 सालों से पार्लियामेंटेरियंस के, जजेस के, जर्नल्स के लिए फ्री है। ये कोई नई चीज नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 1988 का एक्ट उठा लें और 2026 का एक्ट उठा लें, 99% सेम है। मराद कम हुई होंगी, ज्यादा नहीं हुई। और जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है वो हमारी समझ से बिलातर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बजट हो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे एम्फसाइज होता है। सबसे ज्यादा कंपोज बजट खैबर पख्तूनख्वा ने दिया है
کیا آپ تمام جرنلسٹ ہیں، بڑے باخبر جرنلسٹ ہیں، کیا کبھی اتنا ایمفسائز سندھ پنجاب کے بجٹ پہ ہوا ہے؟ صرف خیبر پختونخوا، کیونکہ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، یہاں پہ عام لوگوں کی ووٹ سے ایک اسمبلی بنی ہے، اس لیے یہاں پہ ایمفسائز ہو رہا ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیکیورٹی کی بات ہوئی اے اور بی کی، تو بہت سارے ایم پی ایز اسپیکر صاحب کو آن ریٹن بھی دے چکے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو بڑے ایشوز ہیں، پولیس ان کو سیکیورٹی نہیں دیتی، تو بی کیٹیگری کی سیکیورٹی ان کو دی گئی ہے، اور بی کیٹیگری سیکیورٹی یہ ہے کہ 2 کانسٹیبل اور 1 حوالدار۔ بہت سارے ایم پی ایس کے پاس 10-10 گارڈز ہیں، کسی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 8 ہے، تو اس چیز کو یونیفارم کرنے کے لیے سیکیورٹی کی جو کلاس بی ہے ان کو دی گئی ہے۔ وہ بھی کسی کو ضرورت ہو تو وہ بھی اگر کسی کی ضرورت ہو، وہ ڈیمانڈ کرے گا تو اس کو بھی جو کیٹیگری کی جو سیکیورٹی ہے وہ مہیا کر دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری رہائش گاہوں کی بات ہے، وہ تو پہلے بھی تھا، اگر آپ 1988 کا ایکٹ اٹھا لیں کہ 2 دن جو آپ سٹے کرتے ہیں وہ فری ہوتا ہے اور تیسرے دن آپ پیمنٹ دیتے ہیں۔ کے پی ہاؤس ہو یا کوئی اور سرکاری رہائش گاہ ہو، یا کسی وزٹس پہ کوئی منسٹر کوئی ایم پی اے جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی کوئی سرکاری رہائش گاہ پہ ان کی رہائش ہے اور وہ ان کا جو وزٹ ہے وہ 3 دن کا ہے، تو وہ تب بھی 2 دن فری کرے گا، تیسرے دن اس کو پیمنٹ دینی پڑے گی، اور یہ 1988 ایکٹ میں موجود ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ اس پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ آپ سندھ کا ایکٹ اٹھا لیں، میں آپ کو اس کی کاپی بھی دوں گا، میں آپ کو پنجاب کی کاپی بھی دوں گا، اور میں خیبر پختونخوا کے ایکٹ جو 2026 میں پاس ہوا ہے اس کی کاپی بھی آپ کو دوں گا، اور آپ اس کو میچ کر لیں، کراس میچ کر لیں۔ ہماری مراد سب سے کم ہے، اور بلو پاسپورٹ کا کیبنٹ سے جو حکومت ہے، جس سے وہ کیبنٹ کے سامنے جب وہ ڈرافٹ آیا تو اس میں سپاؤس بھی نہیں تھی اور اس میں بچے بھی نہیں تھے اور اس میں لائف ٹائم بھی نہیں تھا۔ جب ادھر سے پاس ہوا تو اس ڈرافٹ کو اسمبلی بھیجا گیا، اسمبلی میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اس کے بعد ہاؤس میں پیش کیا گیا اور ہاؤس سے وہ پاس ہوا۔ تو اس بلو پاسپورٹ سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس قانون سازی سے۔ میں احمد کنڈی صاحب یہاں پہ موجود ہے، شوکت یوسف صاحب موجود ہیں، پارلیمانی لیڈر ارباب صاحب موجود ہیں، عثمان صاحب موجود ہیں، میڈم صوبیہ صاحبہ موجود ہے، یہ بھی آپ سے اس بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ میں کنڈی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مزید اپنے جو ان کے خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو کل سے میں نے بھی سوشل میڈیا کو دیکھا ہے جس میں بلو پاسپورٹ کے اوپر میں تو میڈیا سے یہ کہوں گا جو بالکل آپ لوگوں کا کام ہے کریٹیکل انالیسس کرنا، ایکیڈیمک ڈیبیٹ جنریٹ کرنا، اور اس کے اوپر جنریٹ کرنی چاہیے آپ کو۔ ہمارا کام جو ہے قانون سازی کرنا اور جو ہمیں بہتر لگے گا۔ میں تو چاہتا ہوں اس فورم سے میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے تو پروپوز کیا ہے جو اسپیکر کے لیے ریڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، بلو سے بھی ایک سٹیپ آگے، کیونکہ اگر گورنر کے پاس ریڈ پاسپورٹ جس کی ڈیفینیشن ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے جو کہ ان الیکٹڈ ہوتا ہے، اگر اسپیکر جب گورنر بنتا ہے تو اس کے پاس کیوں ریڈ پاسپورٹ نہیں ہوتا؟ اور یہ بلو پاسپورٹ تو میں پہلے اپنی مثال دوں گا، بہت سارے ملکوں میں میں گیا ہوں، ایز اے گیسٹ اسپیکر گیا ہوں، اگر میرے پاس بلو پاسپورٹ نہ ہوتا تو شاید، اور مجھے بلایا جاتا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین۔ اور یہ دنیا میں مطلب پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز جاتے ہیں فارن اسٹڈیز کے لیے، چیوننگ اسکالرشپ پہ جاتے ہیں، فل برائٹ پہ جاتے ہیں، ان کو بلو پاسپورٹ دیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا 54,000 ہے۔ تو یہ تو پرٹیننٹ جو کل سے چل رہے ہیں، اس کے علاوہ میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں جو آپ کے اچھے اچھے سوالات آئے اور اس کے اوپر ہم آپ کو مطلب جو ہے نا اپنے جوابات دیں، تاکہ ٹائم آپ کا بھی ویسٹ نہ کرے، جو بھی آپ کے دل میں تاکہ پرٹیننٹ اس سوال پہ آ جائے۔ اور ارباب صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں تو اپنا جو کل سے چل رہا ہے اس کے حوالے سے دے دیا، اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے شوکت صاحب۔ نہیں بس ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بیسیکلی جو اصل چیز تھا وہ جو اسپیکر کانفرنس ہوئی تھی، اسپیکر کانفرنس میں یہ بات طے ہوئی تھی جس میں گلگت بلتستان بھی تھا، اے جے کے بھی تھا، اور باقی جو صوبائی اسمبلیاں تھی ساری تھی، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام قوانین جو ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے وہ یکسانیت اس میں آ جائے۔ تو یہ جو کچھ امینڈمنٹ آ رہی ہیں یہ بیسیکلی یا پنجاب 1988، لیکن اب چونکہ دوبارہ اس میں وہ یکسانیت لانے کے لیے چیزیں دوبارہ آئی ہیں تو اس سے تھوڑا سی یہ، ہاں ایک چیز ہے جو آپ کے
وہ میں نے بتایا بھی ان کو اس کو وہ کریں کہ یہ جو اناتورائز میٹرز کے حوالے سے صحافی یا جو جرمانہ بہت سارے صحافیوں کے تحفظات بھی ہیں، اور آج جو شاید آپ کی کوئی اجلاس بھی ہو رہا تھا، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اجلاس نہ کریں، آپ آئیں پہلے اور بیٹھیں ان کے ساتھ، اور شاید ہو سکتا ہے آپ کنونس ہو جائے، نہیں تو آپ اپنی تجویز دے سکتے ہیں، لیکن چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہوں کہ اگر کوئی قومی اسمبلی کا موجود ہے، سینٹ کا موجود ہے، یا پنجاب اور سندھ کے اندر ہے، تو پھر ہم یہاں سے کیوں مطلب وہ کریں اس کو. تو یہ ایک دو تین باتیں تھی، باقی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بتا دی ہے. دیکھیے ایک چیز، جن نکات پہ صحافی برادری کو اعتراضات ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے، آپ سب سے بات کریں گے، اور اس پہ بھی ہم جس طرح سی ایم آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو